بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم دوستو, دس از عصمت اللہ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ای بی ورلڈ. بیسیکلی دوستو, آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں گے جو ایکچولی برانڈ آف پاکستان ہے. زندگی میں کئی نشیب و فراز دے کے لیکن ہار نہیں مانی. دی آئرن مین عمران خان. لائف, اسٹرگل اینڈ اچیومنٹس. کیا کچھ کیا عمران خان نے پاکستان کے لیے, کیا سروسز ہیں, کیا کنٹریبیوشن ہے عمران خان کے پاکستان کے لیے. جب آپ سپورٹس مین تھے یعنی کرکٹر تھے تب کیا کیا پاکستان کے لیے, اور جب آپ پالیٹکس میں آئے پاکستان کی 22nd پرائم منسٹر بنے تب کیا کیا پاکستان کے لیے. دی آئرن مین. دوستو یہ میں نے کیوں لکھا؟ دوستو یہ اس لیے میں نے لکھا کہ خان صاحب انتہائی اسٹرانگ نرس کے مالک ہیں. خان صاحب ہار نہیں مانتا. ہار, شکست, ڈیفیٹ جیسے ورڈز خان صاحب کی ڈکشنری میں نہیں ہے. خان صاحب کو اپنے قریبی دوست چھوڑ کر چلے گئے. پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا. پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیا گیا. خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا. خان صاحب پر کیسز بنائے گئے, لیکن یہ شخص لوہے سے بنا ہوا ہے, ہار نہیں مانتا, ڈٹا ہوا ہے. اس لیے میں نے خان صاحب کے لیے آئرن مین کا کہ ورڈز یوز کیے. یعنی یہ ہار نہیں مان رہا, کمپرومائز نہیں کر رہا. بیسیکلی دوستو, خان صاحب 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے. اگر پیرنٹس کی بات کی جائے تو خان صاحب کے والد کا نام اکرام اللہ خان نیازی ہے, جبکہ والدہ کا نام شوکت خانم ہے. خان صاحب کی اگر گریجویشن کی بات کی جائے تو کیبل کالج آکسفورڈ UK سے گریجویٹ ہوئے. خان صاحب ایجوکیشن میں بڑے ٹیلنٹڈ تھے, لیکن اس کا شوق سپورٹس کے سائڈ پہ تھا. کرکٹ کے ساتھ دلی لگاؤ تھا, اسی وجہ سے ایجوکیشن کی بجائے سپورٹس کے سائڈ پہ چلے گئے. کرکٹ میں خان صاحب کی اگر ڈیبیو کی بات کی جائے تو 3 جنوری 1971 کو ٹیسٹ ڈیبیو کیا ورسز انگلینڈ, اور لاسٹ ٹیسٹ کھیلا ہے 2 جنوری 1992 کو ورسز سری لنکا. خان صاحب کی اگر اوڈیائی کی ڈیبیو کی بات کی جائے تو 31 اگست 1974 کو انگلینڈ کے خلاف اوڈیائی ڈیبیو کیا, اور اپنا لاسٹ اوڈیائی 25 مارچ 1992 کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا. بیسیکلی دوستو یہ 1992 ورلڈ کپ کا فائنل تھا, اور خان صاحب نے پاکستان کو فرسٹ ایور ورلڈ کپ کا چیمپئن بنایا. دوستو خان صاحب کی اگر اچیومنٹس کی بات کی جائے تو شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل عمران خان صاحب کا ایک مونومنٹل ٹاسک ہے. 1991 میں بنیاد رکھا گیا, اور دسمبر 29 1994 کو اناگریٹ کیا گیا SKMCH کو. واقعہ دوستو کچھ یوں ہے کہ 1985 کو خان صاحب کی والدہ شوکت خانم کا کینسر کی وجہ سے انتقال ہوا. تو خان صاحب کو بہت افسوس ہوا, دلی صدمہ پڑا اس کو کہ یار میرے پاس تو پیسے بھی ہیں, بہت کچھ خرچہ بھی کیا, لیکن ایک غریب پاکستانی اس موذی مرض کو کیسے فیس کرے گا.
تو خان صاحب نے اپنی امی کے نام سے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل لاہور میں بنایا۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ہے۔ یہ کینسر کے حوالے سے پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے۔ یہاں پر 70% خرچہ معاف کیا جاتا ہے، اور اسی طرز کے برانچز پشاور میں ایک برانچ قائم کیا گیا اور ایک ابھی کراچی میں زیر تعمیر ہے۔ خان صاحب کی اگر ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو خان صاحب نے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی 1995 میں برٹین UK کے ارب پتی سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ کے ساتھ کی، اور 2004 میں ڈیورس بھی ہوا۔ جمائمہ نے خان صاحب کو آفر کیا کہ چلو لنڈن UK چلتے ہیں اور وہاں پر کاروبار کرتے ہیں، بزنس شروع کرتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ خان صاحب نے کہا کہ اگر میں UK چلا گیا، لنڈن چلا گیا، تو میرا لائف پرپز لیس ہوگا۔ وہاں میں کیا کروں گا؟ میں نے پاکستانی عوام کے لیے کچھ کرنا ہے، اسی لیے وہ لنڈن UK نہیں گیا۔ خان صاحب کی 2 بیٹے ہیں جمائمہ سے، ایک 1996 میں سلیمان اور 1999 میں قاسم۔ خان صاحب کی اگر سیکنڈ میرج کی بات کیجئے تو ریحام خان کے ساتھ 2015 میں شادی کی، اور ڈیورس بھی 2015 میں ہوا۔ خان صاحب نے اگین 18 فیبر 2018 کو بشرا ریاض بٹو کے ساتھ شادی کی۔ پاکستان کے لیے جو سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے، جو پاکستان کو جو عزت دی ہے خان صاحب نے باہر کی دنیا میں، وہ یہ ہے کہ خان صاحب برطانیہ کے تعلیمی ادارے بریڈ فورڈ یونیورسٹی UK کا چانسلر بنا 2005 میں۔ ناٹ VC، ناٹ وائس چانسلر، بٹ چانسلر۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے، اور یہ 2014 تک وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا۔ خان صاحب ایکچولی پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خان صاحب نے پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے 25 اپریل 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کے نام سے پولیٹیکل پارٹی بنائی، تاکہ میں پاکستانی عوام کی خدمت کر سکوں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ویڈیو خان صاحب کے حوالے سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں خان صاحب کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔